میں اب اس لیے تقریر کرنے سے ڈرتا ہوں کہ میری تقریر بڑی مہنگی پڑتی ہے مجھے. میں ہوں جو ہونا سی ہو چکا ہے. میں آپ کو ایک لائٹر نوٹ پہ بات بتاتا ہوں کہ 21 جولائی 2018 کو جب میں نے راولپنڈی بار سے خطاب کیا اور اس میں نے چند حقائق بیان کیے، تو کسی نے تو اس کو جرأت رندانہ کہا، کسی نے اس کو بے وقوفی کہا، کسی نے اس کو ایک خود کو شملہ کہا. لیکن اس وقت پی ٹی آئی کے جتنے بھی دوست تھے سوشل میڈیا پر یا یوٹیوبرز یا باقی جرنلسٹ اینکرز، انہوں نے مجھے بھارت کا ایجنٹ تک ثابت کر دیا. اچھا، بات یہ ہے کہ ہم من حیث القوم صرف اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کس چیز کا فائدہ مجھے ہو رہا ہے. 2018 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا، نہ میرے بھائی اسامہ نے اس پر کوئی بات کی، نہ میرے بھائی شعیب شاہین نے اس پر کوئی بات کی. اگر آپ اس وقت اس پر بات کرتے تو آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. آج میرے پاس جب وہ موصوف فیض حمید صاحب آئے دوسری دفعہ، جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے میرا چیف نے بلا کر کہا کہ تم سے ایک ہائی کورٹ کا جج کنٹرول نہیں ہوتا، تو مجھے وہ کہنے لگے کہ میں نے 2 دن قبل آپ کے پاس آنا تھا، لیکن مجھے اچانک کراچی جانا پڑ گیا کیونکہ ایم کیو ایم کے لوگ کچھ گڑبڑ کر رہے تھے، میں ان کے سکرو ٹائٹ کرنے گیا. Now this was the statement of the DGC, then DGC. آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تسلسل ہے. جب تک میں اپنے مخالف کے لیے تحفظ کرنے کے لیے سامنے نہیں آؤں گا، مجھے یہ لوگ کھلاتے ہی رہیں گے. آئی جی آئی سے لے کر 2024 کے الیکشنز تک، میں 1990 کے الیکشن کی بات بتاتا ہوں، میری اپنی پارٹی جماعت اسلامی بھی اس کا حصہ تھی. 1990 کے الیکشن میں یہ ہوا کہ جو آئی جی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا قومی اسمبلی کا، اس کی ڈسپوزل پہ 1 کروڑ کے ترقیاتی اسکیموں کا اعلان کرنا شامل تھا، اور جو ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ تھا اس کے لیے 50 لاکھ کی اسکیموں کا اعلان کرنا تھا. میرے پاس میرے ساتھی حنیف چودھری صاحب آئے کہ آپ کا اکاؤنٹ کھلوانا ہے بینک آف پنجاب میں. تو میں نے کہا کس لیے؟ کہ نہیں اس میں کچھ پیسے آئیں گے. میں نے کہا کہاں سے پیسے آئیں گے؟ وہ کسی سیکرٹ فنڈ سے آئیں گے. میں کہا میں اکاؤنٹ نہیں کھلواؤں گا. یہ دیکھیں بات، میں اگر اپنے جب تک ہم سارے یہاں پر بیٹھ کر اپنی غلطیوں کو نہیں مانیں گے تو ہم جمہوریت کو نہیں بچا سکتے. کوئی ملک کی سیاسی پارٹی، مین سٹریم پارٹی ایسی نہیں ہے جس نے کبھی نہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے نیچے پناہ نہ لی ہو. کوئی ایک پارٹی مجھے بتا دے. ناٹ اے سنگل پارٹی جس کو آپ اٹھا کے کہہ سکیں ہاں جی انہوں نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں مانی. ہم اب اس موجودہ جس دور کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں سب سے پہلے ہوتی ہے آگاہی شعور پیدا کرتی ہے، اور شعور پھر مزاحمت کے لیے ابھارتا ہے، اور جب آپ مزاحمت کے لیے ابھارتا ہے تو اس کے بعد انقلاب آیا کرتا ہے. آج تک ہمارے پی ٹی آئی کے جو میرے بھائی ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، میرا جگر ہیں، لیکن آپ اپنے رویے پر بھی ذرا غور کریں. 2013 سے لے کر 2018 تک آپ نے کیوں نہیں اپوزیشن کا کردار ادا کیا قومی اسمبلی کے اندر؟ پھر جب آپ کے خلاف نو کانفیڈنس ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے اپوزیشن کا کردار کیوں نہیں ادا کیا؟ آج یہ جو کچھ آپ کا ہوا ہے یہ آپ کا اپنا کیا دھرا ہے. آج جو لوگ وہاں پر حلف لینے بیٹھے ہوئے، 2 الیکشنز ہیں، جماعت اسلامی نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے انتخاب، اپنے نشان، اپنے جھنڈے، اپنے منشور کے تحت الیکشن لڑنا ہے، تو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں.
2018 और 2014 की अगर कोई जमात बेनिफिशरी नहीं है तो वो सिर्फ जमात इस्लामी पाकिस्तान है। बाकी सब जमातें किसी ना किसी तौर पर बेनिफिशरी नहीं है। अब हाउ टू मूव फॉरवर्ड, असल सवाल यह है कि जमहूरियत को कैसे बचाना है। देखिए, कोई भी ऐसी तजवीज जो आइन से मावरा हो, चाहे वो मुतनासिब नुमाइंदगी वाली भी तजवीज हो, उसकी कोई अहमियत नहीं है। आपको जो भी तजावीज देनी है, अगर आपने जमहूरियत को बचाना है ना, इस मुल्क के आइन को बचाएं और इस मुल्क के आइन को नाफिज करें और इस मुल्क के आइन को नाफिज करवाएं। उसके लिए जद्दोजहद करें, कानूनी जद्दोजहद हो, आइनी जद्दोजहद हो, सियासी जद्दोजहद हो, और मुखालिफ को गले लगाएं। ये जब तक आप नफरतों की सियासत करते रहेंगे, जब तक आप चोर, डाकू, उचक्का, डीजल और फलां कहते रहेंगे, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं बचेगी, इस मुल्क के अंदर हारमोनी नहीं आएगी, इस मुल्क के अंदर यकजहती नहीं पैदा होगी, यह मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। आए गले लग जाएं, सबको लेके चलें। मेरी और आपकी मुखालफत का फायदा फिर वही उठाते हैं जो 75 साल से उठा रहे हैं। मैं ये कह दूं कि ये काशिफ साहब की तरफ अगर आपने देखा तो आपको पहले मुझसे निपटना पड़ेगा, तो उसके बाद उनकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी, जिनके हवाले से यहाँ मुख्तलिफ पैराए में इशारा हुआ है। तो मेरी बस इतनी सी इस्तदा है कि आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाएं। आइन की बालादस्ती होगी, पार्लिमानी निज़ाम मजबूत होगा, जमहूरियत बनेगी, लोगों को इत्तला होगी, और इसी तरीके से एक दूसरे के अंदर को बर्दाश्त करने का जज्बा पैदा करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।